بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر انشاءاللہ العزیز بواسیر کے موضوع پر آپ سے چند باتیں عرض کروں گا جو کہ نہایت ہی بواسیر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، اور آج خونی بواسیر کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا چند باتیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب قبض کی وجہ سے جو آنت ہے یا جو مقد کے پاس خون کی رگیں ہیں، تو قبض کی وجہ سے جب خون کے رگوں پہ بوجھ پڑتا ہے تو پھر وہ جو خون کی رگیں ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھول جاتے تو مسے بن جاتے ہیں۔ اب اگر وہ مسے مقد کے اندر ہو تو پھر وہ زیادہ جلن، زیادہ درد نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مسے باہر آ جائیں تو پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسے خود بخود اندر چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسے خود بخود اندر نہیں جاتے بلکہ اندر لے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے، اس قسم میں بھی درد بھی ہوتی ہے اور جلن بھی، اور مریض بہت زیادہ مشکلات کا شکار بھی ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ تنگ بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقد کے باہر وہ مسے، وہ موقع بن جاتے ہیں، وہ پھر اندر نہیں جاتے، اندر لے جانے کی صورت میں بھی اندر نہیں جاتے کیونکہ وہ باہر بنے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب موقع باہر بن جائے، وہ مسے باہر ہو، تو پھر بیٹھنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف، چلنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف، اور لیٹتے وقت بھی بہت زیادہ تکلیف، جلن، خارش۔ تو اس وجہ سے مریض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ پھر وجہ دیکھیں، پھر جب وہ خون کی رگیں، وہ مسے جو بن جاتے ہیں، ان پر جب پریشر پڑتا ہے، ان پر جب بوجھ پڑتا ہے، جب انسان قبض کا شکار ہوتا ہے تو پاخانہ کرتے وقت جب وہ زور لگاتا ہے تو وہ جو مسے ہیں جن میں خون بھرا ہوا ہے، تو پھر ان مسوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو جب ان مسوں پر بوجھ پڑتا ہے تو پھر وہ جو خون ہوتا ہے، تو مسوں کے جو منہ ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، تو پھر ان مسوں سے خون بہتا ہے۔ تو جب خون بہتا ہے تو بس اس کو خونی بواسیر کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان سا طریقہ میں نے خونی بواسیر کا جو پس پشت ہے وہ میں نے بتا دیا، بالکل آسان لفظوں میں، تاکہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو اس بواسیر کو پھر خونی بواسیر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو حالت ہے، اس حالت میں بہت زیادہ انسان تکلیف برداشت کرتا ہے، جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، خارش بہت زیادہ، اور درد بہت زیادہ۔ اور پھر جب ایسی حالت ہو تو اس حال میں کہ جب خونی بواسیر ہو، خون آتا ہے اور درد کے ساتھ، جلن کے ساتھ، خارش کے ساتھ، تو پھر انسان صحیح طریقے سے نہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے لیٹ سکتا ہے، کرسی پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، کسی اور جگہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ، اچھا یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بواسیر ہے، کن لوگوں میں یہ بیماری زیادہ جو ہے وہ، کن لوگوں کو زیادہ بیماری یہ لاحق ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، کہ جب وہ کرسی پر کام کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، تو زیادہ بیٹھنے کی صورت میں بھی یہ جو بواسیر ہے، بواسیر کی شکایت انسان کو ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ کم سے کم بیٹھیں، اگر زیادہ بیٹھنے
آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے زیادہ دیر، تو کوشش کرے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلنا پھرنا چاہیے، تاکہ زیادہ دیر آپ کو ایک جگہ پر ایک وقت میں نہ بیٹھنا پڑے۔ اور دوسری بات، قبض کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ اور بہت جلدی بواسیر جو ہے یہ بیماری آ سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں کہ جب قبض ہو تو ظاہر ہے خشکی اور گرمی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ بنتا ہے۔ تو جب انسان کو قبض ہو جائے تو پھر جب وہ واش روم میں جاتا ہے، پخانہ کرتا ہے، تو کافی زور لگا کر پخانہ کرنا پڑتا ہے اور کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ تو وہ جو زور لگاتا ہے، پھر وہ جو پخانہ باہر آتا ہے، تو وہ خشکی کی وجہ سے پھر وہ جو زخم بنے، وہ جو موقع بنے ہیں، وہاں سے جب گزرتا ہے تو پھر وہ زخم بن جاتے ہیں۔ وہ جو زخم بن جاتے ہیں، پھر جلن ہوتی ہے، پھر درد ہوتی ہے، پھر وہ مسے بن جاتے ہیں، پھر وہ مسے آخر ان کے جو منہ وہ کھل جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، پھر خون جو ہے وہ بہتا ہے۔ تو یہ تو قبض کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مرچ مسالے زیادہ کھاتے ہیں نا، مرچ مسالوں کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، روغنی کھانے زیادہ کھاتے ہیں، مطلب ہے کہ مرچ مسالے، سموسے، پکوڑے، برگر، شوارمے، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور ان کی جو غذا ہے وہ روغنی غذا ہوتی ہیں، زیادہ وہ گوشت کھاتے ہیں، سبزی کی طرف بہت کم آتے ہیں۔ تو گوشت کھانے والے لوگ، روغنی کھانے والے لوگ، سموسے، برگر، شوارمے، پکوڑے وغیرہ یہ جو لوگ کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بواسیر بہت جلدی جو ہے وہ بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ غذا کم کریں، گوشت وغیرہ، بادی سبزیاں، بادی چیزیں، روغنی کھانے یہ کم کریں، سبزی کی طرف آئیں، سبزیوں کی طرف آئیں، سبزیاں کھائیں، جو بہترین سبزیاں، جو بادی سبزیاں نہیں ہیں تو وہ سبزیاں کھائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ بواسیر کے مریض ہیں تو اگر آپ یہ احتیاط کریں گے نا، جو ہے روغنی کھانے چھوڑ دیتے ہیں اور مرچ مسالے والے کھانے چھوڑ دیتے ہیں اور سبزیوں کی طرف آپ آتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بیماری ہے اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر آپ بواسیر کے مریض نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ایسے کریں، اپنی غذا ٹھیک کریں اور سادہ غذا کی طرف آئیں، روغنی غذائیں نہ کھائیں، کم کھائیں، اور پانی کی طرف آئیں، سبزیوں کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ دوسری بات کہ جن لوگوں کو کیڑے ہوتے ہیں، اندر پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے کرتے کیا ہیں، وہ جو آنت کا جو آخری حصہ ہے مقد کے پاس، تو رات کے وقت وہاں ہوتے ہیں، اور رات کے وقت وہاں پہ وہ انڈوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، اور پھر جب کاٹتے ہیں تو پھر مریض جو ہے تو وہ جو ہے پھر ان کو تکلیف ہوتی ہیں، جلن، خارش، درد، پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار بن جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسائل کا شکار، اور بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خارش، درد، جلن وغیرہ۔ پھر وہ جب خارش مریض کرتا ہے نا اس جگہ پہ، تو پھر وہاں تھوڑے موٹے زخم بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بواسیر بنتے ہیں۔ تو جن کو کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت، زیادہ تر رات کے وقت وہ کیڑے کاٹتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت وہ مقد کے جو وہ آتے ہیں، وہ جو آنت ہے تو آخری حصے میں آتے ہیں اور وہاں جا کر پھر انڈے دیتے ہیں، اور پھر رات کے وقت وہ کاٹتے ہیں، اس لیے رات کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن کو کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو زیادہ موشن لگے رہتے ہیں، ہر وقت موشن لگے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ، موشن کی وجہ سے بھی کبھی کبھار انسان بواسیر کا، خونی بواسیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں کہ جن مسائل کی وجہ سے ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ مسائل قریب نہ آنے دیں، ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں جو خونی بواسیر کے لیے بہترین نسخہ، کمال کا نسخہ، آزمودہ نسخہ، مجرب المجرب نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ بواسیر کے مریض ہیں، خونی بواسیر کے، اگر آپ کو خون آتا ہے تو انشاءاللہ العزیز چند خوراکیں کھانے سے آپ کا جو خون ہے وہ بند ہو جائے گا۔
تو نسخے کی طرف آتے ہیں، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ آپ نے دو چیزیں لینے ہیں، دو چیزیں آپ لیں، ایک کرنجوا اور ایک نرک چور۔ کرنجوا اور نرک چور، آپ کسی پنسال کے پاس جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ کرنجوا لے لے اور نرک چور لے لے، بہترین چیزیں ہیں خونی بواسیر کے لیے کہ جن کا خون بند نہیں ہوتا اور ہر وقت ان کو خون آتا ہے، ہر پاخانے کے ساتھ خون آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں لے لیں، نرک چور اور کرنجوا، یہ دونوں برابر برابر وزن لے، پھر صفوف بنائیں، پیس لے، اور جو فل سائز کے کیپسول ہے تو 1000 mg والے وہ بھر دیں، ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر اور ایک شام۔ اگر کوئی بہت زیادہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، 3 ٹائم کھائیں، اور اگر چھوٹا بچہ یا بہت زیادہ بوڑھا ہے وہ 2 ٹائم کھائیں، صبح شام کھائیں، پانی کے ساتھ کھائیں، اور 1000 mg والے کیپسول بھر دیں۔ اگر کیپسول نہیں بھرنا چاہتے، چھوٹا آدھا چمچ بھی آپ کھا سکتے، بغیر کیپسول کے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ کمال کا نسخہ ہے، بنا کر دیکھیں، کھا کر دیکھیں۔ اگر آپ کو کسی دوائی سے بھی آپ کا خون بند نہیں ہوتا، یقین کرے میں بہت زیادہ مریضوں کو دیتا ہوں، یہ نسخہ میرے اپنے دواخانے کا نسخہ ہے، تو بہت زیادہ مریض اس نسخے سے ٹھیک ہو جاتے جن کو خون بہت زیادہ آتا ہے، کسی دوائی سے وہ خون بند نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دوائی بنائیں، یقین کے ساتھ بنائیں اور شروع کریں، انشاءاللہ العزیز چند پوڑی آپ کھائیں گے، 2-3 دن آپ کھائیں گے، آپ کا جو خون بواسیر کا وہ بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بنا کر بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ اسی سے آپ کا جو خونی بواسیر ہے وہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔